آج کا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے صبر کا واقعہ ہے۔ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر عصر کی نماز ہو چکی ہے۔ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد اب وہ یہ دیکھنے جا رہی تھی اپنے باورچی خانے میں کہ وہ افطاری کے لیے کیا بنا سکتی ہیں۔ جب وہ باورچی خانے میں جاتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ کچن میں صرف اور صرف 4 روٹیوں کا آٹا پڑا ہوا ہے۔ وہ یہ دیکھ کے پریشان ضرور ہوتی ہیں لیکن خاموش ہو جاتی ہیں۔ اب افطاری کا وقت جیسے قریب آتا ہے، مغرب کی نماز ہوتی ہے، وہ افطاری کی دعا پڑھتی ہیں، دعا پڑھ کے پانی کے ساتھ روزہ کھولا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اٹھتی ہیں اور وہ 4 روٹیاں بناتی ہیں۔ گھر میں حضرت علی، حضرت امام حسن اور حسین موجود ہیں۔ اب ان چاروں میں ایک ایک روٹی برابر پہ تقسیم ہونی ہے۔ جب وہ 4 روٹیاں لے کر آتی ہیں تو ان کے ساتھ سحری کے ٹائم کا تھوڑا بچا ہوا سالن پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اب وہ سب میں روٹی برابر تقسیم کرتی ہیں اور جب وہ اپنی روٹی کھا رہی ہوتی ہیں تو وہ آدھی روٹی توڑ کر لپیٹ کر رومال میں رکھ لیتی ہیں، جس پر امام حسن اور امام حسین اس ٹائم دونوں ہی بچے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں اپنی والدہ سے کہ اماں جان آپ یہ کیا کر رہی ہیں، آدھی روٹی کس لیے رکھ رہی ہیں؟ تو جس پر حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ پتہ نہیں میرے بابا نے کچھ کھایا بھی ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں میرے بابا بھوکے ہیں یا پیٹ بھر کے کھانا کھا کر بیٹھے ہوں گے۔ مجھے بابا کی فکر ستا رہی ہے، مجھے بابا کی یاد ستا رہی ہے، تو یہ میں اپنے بابا کے لیے رکھوں گی۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ کہنے کے بعد وہ دعا پڑھتی ہیں اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جاتی ہیں۔ گھر جا کے وہ دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہیں اور دروازہ دیکھتی رہ جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اچانک سے دروازے پہ نگاہ پڑتی ہے اور نگاہ پڑنے کے بعد وہ حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں کہ میری پیاری تم دروازے پہ کیوں کھڑی ہو، تم اندر کیوں نہیں آئی؟ جس پر وہ کہتی ہیں بابا آپ اجازت دیتے تو میں گھر کے اندر آتی نا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ہاتھ پکڑ کے گھر اندر لے کر آتے ہیں اور بٹھاتے ہیں اور وہ اپنے رومال سے وہ آدھی روٹی نکال کر اپنے والد کو دیتی ہیں کہ بابا آج میرا دل آپ سے بہت اداس تھا، میں روٹی کھا رہی تھی تو میں نے آدھی روٹی آپ کے لیے بچا لی کہ پتہ نہیں آپ نے کچھ کھایا ہو کہ نہ کھایا ہو، تو میں اسی لیے آپ سے ملنے چلی آئی تاکہ آپ روٹی کھا سکیں۔ جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آگے کہ ان کی بیٹی کو ان کا کس قدر احساس، خیال اور پیار ہے اپنے باپ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھوں میں آنسو لا کر کہا کہ تمہیں مجھ سے کس قدر محبت ہے نا، میں واقعتاً 3 دن سے بھوکا تھا، میرے حلق سے ایک بھی نوالا نہیں اترا تھا، تمہارا بہت شکریہ۔ اور حضرت فاطمہ بس اداس آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھنے لگ گئیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ لاؤ یہ روٹی مجھے دے دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ روٹی پکڑی حضرت فاطمہ سے، تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ بابا آج میں کیا آپ کو اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلا سکتی ہوں؟ جس پر باپ بیٹی زاروں قطار رونے لگے۔ پھر حضرت فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوالے کھلائے۔ سبحان اللہ، کیا منظر ہوگا وہ۔ اور پھر اس کے بعد محبت کی انتہا تھی وہ باپ بیٹی کے درمیان میں۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ نے روتے ہوئے کہا بابا ہم کل کیا کریں گے، کل تو میرے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے اور آپ کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، تو ہم کیسے کھانا کھائیں گے؟ جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا بیٹی آج میں صبر کر رہا ہوں، میں 3 دن سے صبر کر رہا تھا، کل تم بھی صبر کرنا، اللہ سے کوئی شکوہ نہ کرنا، اللہ سے کوئی شکایت نہ کرنا، اور پھر دیکھنا اللہ ہمیں صبر کا کتنا اجر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس قدر مشکلات آئی لیکن وہ کبھی گھبرائے نہیں، اللہ سے کوئی شکایت، کوئی شکوہ نہیں کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، صبر کیا اور صبر کا پھل ملنے کا انتظار کیا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم تھوڑی سی مشکل آتی ہے، ہمارا کوئی بالفرض ہمارا کوئی آن لائن آرڈر ہی ہم آن لائن شاپنگ کرتے ہیں وہ خراب آ جاتا ہے نا، تو ہم اگلے کو اتنی لان تان شروع کر دیتے ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں کہ اتنا برا۔ آپ دیکھیں آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، جہاں پر کسی بھی حال میں شکر ادا کرنے کا آپ کو درس دیا جاتا ہے، کسی کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے، ہر ایک کی حالات کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے ہم لوگ کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبر کی انتہا دکھائی ہے، ہمیں دکھایا ہے کہ ہمیں کس طرح سے صبر شکر کر کر
اللہ کی رسی کو، اللہ پر یقین کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے، اور پھر دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے ہماری جو الجھی ہوئی ڈوریں ہیں وہ کس طرح سلجھتی جاتی ہیں، اللہ پاک انہیں کس طرح سے ہمارے لیے مشکلات کو آسانیوں میں بدلتا چلا جائے گا۔ اس چیز کو اپنی زندگی میں آزما کر دیکھ لیجیے گا۔